السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فلسطین کے حالات بد سے بدتر ہو چکے ہیں، خاص طور غزہ کے حالات بہت ہی خاص تر ہو چکے ہیں، بہت ہی دہلانے والے واقعات ہیں۔ ہم سب مسلمان سے دعا کی درخواست ہے، ہر وقت دعاؤں میں یاد رکھیں، قنوت نازلہ پڑھیں۔ آج عجیب دنیا کی نظریہ ہو گئی ہے کہ جب فلسطین اپنے بقا کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنے اوپر ہونے والے ظلم و زیادتی کے لیے، اپنی بچا کے لیے جب حملہ کرتا ہے تو اسے آتنکی ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ جب اسرائیل حملہ کرتا ہے تو اسے ڈیفنس میں قرار دیا جاتا ہے۔ فلسطین کے حملے کے خلاف ساری دنیا ایک ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور اسرائیل کے حملے کے خلاف سب مون برت رکھ لیتے ہیں، سب پر سانپ سونگھ لیتا ہے، کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں۔ آج حالات یہی ہیں۔ ہم نے دیکھا 75 سالوں سے فلسطین کتنے ظلم و ستم کا شکار رہے، ان کی مائیں بہنوں کو گھسیٹے گئے، ان کے مردوں کو گھسیٹا گیا، زنجیریں پہنائی گئی، گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، ان کے بچوں کو یتیم کیا گیا، ان کو بچوں پر ظلم و ستم کی حدیں پار کی گئی، یہاں تک کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے تک پابندی لگا گئی، نماز پڑھنے سے بھی روکا گیا اور نماز پڑھتے ہوئے کو بھی گھسیٹا گیا، بندوقوں کے نوک پر ہٹایا گیا، مسجدیں خالی کرائی گئی۔ یہ ہم آج سے نہیں، ایک زمانے سے دیکھ رہے ہیں۔ ساری دنیا طاقتور کے موافق ہے، طاقتور کے سپورٹ میں ہے، کوئی مظلوم کے موافق نہیں، کوئی مظلوم کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں۔ یہی دنیا کا حال ہے۔ اسرائیل کیا تھا؟ اسرائیل کو تو فلسطین نے بسایا تھا، فلسطین نے جگہ دی تھی۔ آج اس نے بمباریاں کر کر ظلم و زیادتی کی حدیں پار کر کے فلسطین کی جگہوں پر قبضہ کرنا چالو کیا، اور قبضہ کرتے آپ نقشہ دیکھیں گے تو پہلے فلسطین کا کیا حال تھا 1947 میں، 48 میں، 62 میں، 67 میں، اب دیکھتے جائیں کیا حالات تھے، اور آج کے حالات 1917 تک کیا حالات بن گئے ہیں کہ فلسطین سمٹ کر رہ گیا ہے، اسرائیل سب پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور اتنی ظلم و زیادتی کی حد یہ کہ پانی بھی بند، بجلی بھی بند، کھانا پینا بھی بند، وہاں سب کچھ بند کر دیا گیا ہے، اور دن رات بمباریاں کی جا رہی ہیں، بلڈنگیں توڑی جا رہی ہیں، عمارتیں تہس نہس کی جا رہی ہیں، ظلم و زیادتی کی حد پار ہو گئی، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوائی ہو رہی ہیں۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ حماس نے جو حملہ کیا وہ بالکل خلاف کیا، کیوں بالکل غلط ہے؟ کیونکہ حملے تو کرتے ہیں، اس میں بے گناہ مارے جاتے ہیں، اس میں معصوم مارے جاتے ہیں، اس میں عورتیں بوڑھے سارے مارے جاتے ہیں۔ ہم اس کے خلاف ہیں۔ اسلام کہتے ہیں کہ بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا کہ بے گناہ لوگوں کا قتل کیا جائے، اسلام کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مگر اسرائیل جو آج کر رہا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا دنیا کے کسی کنٹری کے، دنیا کے کسی لوگوں نے اس کو کہا کہ اسرائیل آج غلط کر رہا ہے؟ کسی نے آواز اٹھائی؟ نہیں۔ فلسطین جب اپنی جوابی کارروائی کرے تو اس کو آتنکی، اسرائیل جو کرے تو اسے ڈیفنس کہا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا نظریہ، بہت خراب نظریہ ہمارا ہو چکا ہے۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ وہاں کے حالات جلد سے بہتر بنا دے، ان لوگوں کہ جو آپسی جنگ ہے اللہ اس کو رکوائے، آپسی امن و امان قائم وہاں پر رہے، کیونکہ یہ جنگ یاری کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اس میں بے گناہ لوگوں کی جان جاتی ہے۔ آپ نے بارہا دیکھا اسرائیل نے کتنے ظلم کیے، آپ ویڈیو ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں، ہمیشہ کچھ نہ کچھ بمباریاں ہوتی رہتی ہے فلسطینیوں پر، تبھی تو یہ پوری چیز پر قابض کیسے ہوئے، کیسے فلسطینیوں کو مارتے چلے گئے اور محلے خالی کراتے چلے گئے، علاقہ خالی کروایا اور قبضہ کر لیا، تب کسی نے کچھ نہیں کہا، سارے لوگوں نے مون برت کر لیا۔ آج یہ اپنی بقا کے لیے، اپنی قوم کی بقا کے لیے، اپنی آزادی کے لیے یہ لڑ رہے ہیں، اپنی آزادی کے لیے کارروائی کر رہے ہیں، تو اسے آتنکی کہا دیا گیا۔ اسرائیل نے ٹھیک ویسا ہی کیا جیسے ہمارے ہندوستان میں اس انڈیا کمپنی آ کر کے ایک پروپیگنڈا لے کر آئی اور پورے ہندوستان پر قابض ہو گئی، پھر ہمیں جنگیں لڑنی پڑی، ہمارے کتنے لوگوں نے شہادتیں دی۔ پوری تاریخ اٹھا کے پڑھیے، تاریخ کو پڑھیے، یہ آج کل کے واٹس ایپ یونیورسٹی سے بچ کر رہیے، یہ ہمیں گمراہ کر رہے ہیں، یہ آج کل کی تعلیم ہمیں گمراہ کر
تلے ہوئے ورشپ کی زندگی، آپ صحیح حقیقی ہسٹری پڑھیے، صحیح تاریخ کو پڑھیے اور سمجھیے کہ وہاں حقیقت کیا ہوا تھا اور آج کیا ہو رہا ہے، کون کس پر قابض ہو گیا ہے، کون آزادی کی لڑائی لڑ رہا ہے،